علیکم دوستو، میں عبدالحسیب آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج ہم پڑھیں گے فعل کہتے ہیں ورب کو، جس کو ہم اور آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ورب۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو فعل آپ نے سمجھ لیا کہ فعل کہتے ہیں ورب کو۔ فعل کی یعنی ورب کی تقسیم کر رہے ہیں، اس کی بناوٹ کے اعتبار سے کل 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل معروف، دوسرا ہوتا ہے فعل مجہول، تیسرا ہے فعل لازم، چوتھا ہے فعل متعدی اور پانچواں ہے فعل ناقص۔ فعل معروف یعنی ایسا فعل جس کا فاعل یعنی کرتا یعنی جو کام کرتا ہے وہ معلوم ہو تو کیا ہے؟ فعل معروف ہے۔ جیسے عاطف آیا، یہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے۔ دوسرا ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا جو کرتا ہوتا ہے وہ معلوم نہ ہو۔ جیسے کتاب لکھی گئی لیکن کس نے لکھا ہے، لکھنے کا عمل، لکھنے کا کام کس نے کیا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول ہے۔ یا کتاب پڑھی گئی، روٹی کھائی گئی، اس طرح سے اور مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ فعل لازم۔ فعل لازم کیا ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف اپنے فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول کی اس کو ضرورت اور حاجت نہ ہو۔ تو آپ جانتے ہیں فاعل ہوتا ہے کرتا اور مفعول ہوتا ہے کرم۔ تو فعل لازم ایسا فعل ہے جو صرف اپنے فاعل یعنی کرتا پر پورا ہو جائے، اس کو کرم کی آوشکتا اور ضرورت نہ پڑے، تو وہ ہے فعل لازم۔ جیسے ہلال آیا، یا دوسری مثال بلال گیا، راشد آیا۔ فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو اپنے فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے۔ یعنی فعل متعدی ایسا فعل ہے، ایسا ورب ہے جو صرف کرتا پر پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو کرم کی بھی ضرورت اور آوشکتا پڑتی ہے۔ جیسے عاطف نے روٹی کھائی، یا راشد نے کتاب پڑھی، درزی نے کپڑا سلا۔ اس طرح سے اور مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ نوٹ دیکھیے، فعل متعدی میں مفعول کا ظاہر ہونا ضروری نہیں۔ مفعول آپ جان ہی گئے ہوں گے، کرم کو کہتے ہیں۔ جیسے ہندی میں جسے ہم آپ اور ہندی میں کرم کہتے ہیں، وہ اردو میں مفعول کہلاتا ہے۔ جملے میں پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ مثال دیکھیے، عاطف نے کھائی۔ عاطف نے کھائی، یہاں دیکھیے مفعول ظاہر نہیں ہے۔ یہ عاطف نے کھائی لیکن کیا کھائی؟ کھانا کھایا ہو، روٹی کھایا ہو، کچھ ہو سکتا ہے۔ نے یہ علامت فاعلی ہے، یعنی یہ کرتا کی پہچان ہے، علامت ہے، اور کو جو ہے یہ مفعول کی علامت ہے، کرم کی علامت ہے۔ جیسے راشد نے حامد کو مارا، دیکھیے یہاں ظاہر ہے، راشد نے یہ فاعل ہے یعنی کرتا ہے، اور حامد کو مارا تو حامد مفعول ہے یعنی کرم ہے، اور مارنا کیا ہے؟ فعل ہے، کام ہے، یہاں ظاہر ہے۔ لیکن عاطف نے کھائی تو عاطف نے کھائی، یہاں دیکھیے مفعول کی علامت، مفعول جو ہے ظاہر نہیں ہے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں فعل ناقص۔ فعل ناقص کیا ہے؟ ناقص کا لغوی معنی ہوتا ہے آدھا ادھورا۔ وہ فعل ہے جس میں کام کا ہونا پایا جائے۔ غور سے آپ سمجھیے، فعل ناقص وہ فعل ہے جس میں کام کا ہونا پایا جائے، اس کا کوئی فاعل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور باقی جملہ کا جز جو کسی طرح کی حالت بتاتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے۔ جیسے طالب علم ہوشیار ہے، کرنا اس میں جو ہے کام کا کرنا نہیں پایا جاتا بلکہ صرف کام کا ہونا پایا جاتا ہے۔ جیسے طالب علم ہوشیار ہے، اس مثال میں کام کا ہونا پایا گیا، کرنا نہیں پایا گیا۔
اس مثال میں آپ دیکھیے پہلا حصہ، پہلا جز جو ہے طالب علم کیا ہے، مبتدا ہے، اور دوسرا جز ہوشیار ہے، اس کی کیا ہے، خبر ہے، اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں کلیم بیمار ہے، کیا کہیں، دوسری مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں، کلیم بیمار ہے، تو دیکھیے کلیم مبتدا ہے، کیا ہے، مبتدا ہے، اور اس میں کام کا کرنا نہیں پایا جا رہا بلکہ صرف کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، اور بیمار ہے کیا ہے، اس کے خبر ہے، تو پورا جملہ ہوگا جملہ خبریہ، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ زمانہ آپ جانتے ہیں، کال، سمے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی، دوسرا ہوتا ہے حال، تیسرا ہوتا ہے مستقبل۔ ماضی آپ جانتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، جس کو آپ ہندی میں بھوت کال کہتے ہیں، اور حال جو ہوتا ہے اس کو آپ ہندی میں ورتمان کال کہتے ہیں، اور مستقبل کو ہندی میں بھوشیت کال کہتے ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل ماضی، دوسرا ہوتا ہے فعل حال، تیسرا ہوتا ہے فعل مستقبل، چوتھا ہے فعل مضارع، پانچواں ہے فعل امر، چھٹا ہے فعل نہیں۔ فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے یا وقت میں کیا گیا ہو، جیسے راشد آیا، راشد آیا ہے، راشد آیا تھا، وغیرہ۔ دیکھیے فعل ماضی، ماضی کا مطلب آپ کو بتایا کہ جو گزرا ہوا ہے، یعنی بھوت کال، تو گزرے ہوئے زمانے میں یا وقت میں جو فعل کیا گیا ہے یا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ جیسے راشد آیا، تو راشد آیا، یہ جو زمانہ گزر چکا ہے اس میں یہ کام ہوا ہے۔ راشد آیا ہے، ابھی جلد ہی میں آیا ہے، لیکن یہ بھی گزرے ہوئے زمانے ہی میں کام ہوا ہے۔ اور راشد آیا تھا، یعنی بہت پہلے آیا تھا۔ یہ سب مثالیں جو ہے ماضی کی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فعل حال ہے۔ فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کیا جا رہا ہو، یعنی جو ابھی وقت چل رہا ہے، جو ابھی سمے چل رہا ہے، اس سمے میں، ورتمان سمے میں جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ فعل حال۔ جیسے شاداب لکھتا ہے، یا راشد کھیل رہا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ چونکہ اسی زمانے میں کام ہو رہا ہے، ورتمان سمے میں کام ہو رہا ہے، اس لیے فعل حال ہے۔ فعل مستقبل جو آنے والے سمے میں، آنے والے وقت میں کام ہوگا، وہ کیا ہے؟ فعل مستقبل وہ فعل ہے جو زمانے آئندہ میں کیا جائے یا ہو، جیسے راشد آئے گا، تم کھاؤ گے، تہذیبہ جائے گی، حنا پڑھے گی۔ تو یہ دیکھیے جو آنے والا وقت ہے، آنے والا زمانہ ہے، اس میں یہ کام ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ فعل مستقبل ہے۔ فعل مضارع، مضارع کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس میں زمانے موجودہ اور آئندہ دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی جو ورتمان سمے چل رہا ہے یہ بھی، اور جو آنے والا سمے ہے وہ بھی، دونوں جس فعل میں پایا جاتا ہے وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ جیسے وہ آئے تو میں بھی جاؤں، راشد آئے گا تو میں بھی آؤں گا۔ یا یوں کہیے کہ وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے بیٹھ جاؤ، پڑھو، کھاؤ، ٹہلو، نہاؤ۔ اس طرح سے جو الفاظ جس میں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا، وہ کیا ہے؟ فعل امر۔ امر کا مطلب ہی ہوتا ہے حکم۔ دوسرا، چھٹا نمبر ہے فعل نہیں۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، تو فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کام سے کسی کو روکا جائے، جیسے آپ سے کہا جائے مت بیٹھو، مت پیو، مت کھیلو، مت جاگو، مت دوڑو۔ یہ سب مثالیں کیا ہیں؟ فعل نہیں کی ہیں۔ فعل ماضی کی تقسیم، جو ہم نے اوپر فعل ماضی پڑھا تھا، اس کی آئیے ہم تقسیم پڑھتے ہیں۔ فعل ماضی کی بھی 6 قسم ہے۔ ایک ماضی مطلق ہے،
دوسرا ماضی قریب ہے، تیسرا ماضی بعید ہے، چوتھا ماضی استمراری ہے، پانچواں ماضی احتمالی ہے، چھٹا ماضی تمنائی ہے۔ تو ماضی مطلق وہ ہے جس سے کسی کام کے کرنے کی خبر گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، جیسے بلال آیا، بلال نے لکھا، راشد نے پڑھا وغیرہ۔ صرف گزرا ہوا زمانہ معلوم ہو رہا ہے، یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ ابھی جلدی میں ہوا تھا، بہت پہلے ہوا تھا، یہ سب اس میں پتہ نہ چلے۔ صرف گزرے ہوئے زمانے میں جو سمے گزر چکا ہے، بیت چکا ہے، اس میں کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو تو وہ ہے فعل ماضی مطلق۔ ماضی قریب یعنی جلد ہی وہ فعل ہے جس سے تھوڑی دیر کا کیا ہوا کام معلوم ہو، یعنی جو ابھی جلد ہی زمانے میں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، کیا ہے؟ ماضی قریب۔ جیسے بلال آیا ہے، بلال نے لکھا ہے، راشد نے پڑھا ہے اور تہذیبہ نے سنا ہے۔ تو یہ سب دیکھیے ابھی ہے، جلد ہی میں کہہ رہے ہیں، تہذیبہ نے سنا ہے، راشد نے پڑھا ہے، تو ابھی جلد ہی یہ سب کام ان لوگوں نے کیا ہے، تو یہ ماضی قریب ہے۔ ماضی بعید یعنی بہت دور، جو بہت پہلے گزرے ہوئے زمانے میں تو ہوا لیکن بہت پہلے ہوا ہے، وہ ہے ماضی بعید۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور۔ وہ فعل ہے جس سے بہت دیر پہلے کیا ہوا کام معلوم ہو، جیسے راشد آیا تھا، بلال نے لکھا تھا، تہذیبہ نے کھایا تھا۔ اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ فعل ماضی بعید ہیں۔ ماضی استمراری، استمرار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز لگاتار ہو وہ ہے استمرار۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا ایک ہوتا استھائی بندوبست، اس کو استمراری بندوبست بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماضی کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ مکمل نہیں ہوتا، کام چلتا رہتا ہے اس میں، اس لیے کیا ہے؟ ماضی ناتمام ہے۔ ماضی استمراری کا دوسرا نام ماضی ناتمام بھی، استمرار ہوئے یعنی لگاتار ابھی کام یہ چل رہا ہے۔ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کی ہمیشگی یا تکرار زمانہ گزشتہ میں معلوم ہو۔ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل ہونا اگر معلوم ہو رہا ہے تو وہ فعل ماضی استمراری یا فعل ماضی ناتمام ہے۔ جیسے شاداب پڑھتا تھا، عاطف پہلے اسکول جایا کرتا تھا، یا راشد پہلے پڑھایا کرتا تھا، تو یہ کیا ہے؟ ماضی استمراری ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے ماضی احتمالی۔ احتمال کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں ہونے اور نہ ہونے میں شک اور شبہ ہو، تو یہ ماضی احتمالی ہے۔ چونکہ اس میں اس کے ہونے نہ ہونے میں شک ہوتا ہے، اس لیے اس کو شکیہ بھی کہتے ہیں، یعنی ماضی شکیہ ماضی احتمالی کا دوسرا نام ہے۔ وہ ہے جس سے کسی کام کی شک زمانے گزشتہ میں معلوم ہو، جیسے راشد آیا ہوگا، عاطف نے لکھا ہوگا اور حنا نے پڑھا ہوگا۔ تو دیکھیے پڑھا ہوگا اس میں کیا ہے؟ سندیہ ہے، شک ہے، تو اس لیے یہ ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ ہے۔ ماضی تمنائی، جس کو آپ ہندی میں ہیتو کہتے ہیں، ہیتو مد، جس میں آپ کو کاش لگانا پڑے، اس کو ماضی شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ وہ فعل ہے جس میں کوئی تمنا یا شرط پائی جائے، جیسے آپ کہیں کاش کہ تم آ جاتے، اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میں بتلا دیتا، یا یوں کہے کہ اگر راشد یہاں ہوتا تو مٹھائی پاتا، یا اگر یوں کہیں کہ اگر راشد نے پڑھا ہوتا تو وہ پاس ہو جاتا، امتحان میں کامیاب ہو جاتا، تو یہ ماضی تمنائی ہے، اس کو ماضی شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ فعل کی تقسیم، فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل ناقص اور فعل تام۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، جیسے راشد کھڑا ہے، ماجد آیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ فعل ناقص ہیں۔ فعل تام وہ فعل ہے جو کسی پر اثر ڈالے، جیسے راشد نے ماجد کو مارا، ساجد نے عمر کو آم دیا، تو یہ سب فعل تام ہیں۔ تو فعل ناقص بھی ہو گئے اور فعل تام بھی ہو گئے۔ تو فعل کا بیان ختم ہوا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔